نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین و ناظرین، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم اور اس کی رحمت و عنایت سے ہم اللہ جل مجدہ کے برگزیدہ اور محبوب و مقرب بندوں کے احوال پر اور ان کی تعلیمات پر اس سلسلہ وار گفتگو شروع کر چکے ہیں، اور میری مراد عنوان گفتگو تصوف اور تعلیمات صوفیہ ہے۔ آج اس کی دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں نے بحمد اللہ تعالی اس موضوع پر جو سلسلہ وار گفتگو میں نے شروع کی ہے، اس کا خاکہ جو میں نے اپنے ذہن میں بنایا اور کاغذات پر اس سٹرکچر کو میں نے منتقل کیا، اسے بیان کیا تھا کہ اس سلسلہ وار گفتگو میں جو مجھے اس وقت اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنے لیکچرز پہ مشتمل ہوگی، اس لیے کہ ایک سیریز میں نے شروع کی تھی جسے آپ احباب نے بڑا تفصیل سے سنا۔ اس کا عنوان تھا مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت۔ تو میرا ابتدائی طور پہ خیال تھا کہ اس موضوع پر کوئی 25 لیکچرز میں دوں گا اور یہ سیریز مکمل ہو جائے گی، مقام رسالت اور حجیت حدیث و سنت۔ تو جب اس پر گفتگو کا سلسلہ میں نے شروع کیا تو یہ 101 لیکچرز کی سیریز بن گئی، اور 101 لیکچرز پہ میں نے یہ سبجیکٹ چھوڑ دیا۔ ابھی اس پر کم و بیش 50 لیکچرز اسی موضوع کے باقی ہیں جو حدیث و سنت کی تدوین کے موضوع پر ہیں۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام بخاری اور امام مسلم کے زمانے سے قبل تک، یہ جو پہلے 200 سال کا زمانہ ہے، 2 صدیوں کا، اس زمانے میں حدیث و سنت کی تدوین کیسے ہوئی، تو وہ ابھی 50 لیکچر اس کے باقی ہیں۔ وہ میں انشاءاللہ تعالی الگ سے اس سیریز کو مکمل کروں گا۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ یہ سبجیکٹ 150 لیکچرز پہ مشتمل ہو گیا، جبکہ شروع کرتے وقت خیال تھا کہ غالباً 25 لیکچرز میں کمپلیٹ ہوگا۔ یہ جو سلسلہ وار گفتگو تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر شروع کی ہے، اور اس میں شکوک و شبہات کا ازالہ ہے، اس وقت میں اندازہ نہیں بتا سکتا کہ اس کی یہ سیریز کتنے لیکچرز میں جا کے ختم ہوگی۔ ممکن ہے یہ بھی 50 سے 100 تک کم و بیش لیکچرز بن جائیں، اینی ویئر بٹوین 50 to 100۔ تاہم اس کا جو بنیادی خاکہ ہے اور آؤٹ لائن ہے وہ میں پچھلی نشست میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم اس سیریز میں تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے باب میں کس کس موضوع کو، کس کس ایریا کو، کس کس ایسپیکٹ کو ایڈریس کریں گے۔ میری کوشش ہوگی کہ اس کا ہر ممکنہ حد تک تمام ضروری مباحث اور تمام ضروری پہلوؤں کا احاطہ کیا جا سکے، مگر سب کچھ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے لطف و کرم پر مبنی ہے۔
آج میں اس موضوع کو جو شروع کر رہا ہوں تو میں نے چاہا کہ میں تھوڑا سا ایک پرسنل ٹچ دوں اس سبجیکٹ پر، تحقیق اور تصنیف و تالیف کے حوالے سے یا اس پر علمی کام کے حوالے سے ایک پرسنل ٹچ، تاکہ آپ احباب جو سامعین ہیں، ناظرین ہیں، جن تک یہ بات پہنچے گی، تھوڑی ان کی اس میں ان کے انٹرسٹ میں اضافہ ہو۔ اللہ رب العزت کی تحدیث نعمت کے طور پہ، اس کے شکر کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ تصوف پر اور تعلیمات صوفیہ پر میں نے پہلی کتاب جو لکھی تھی اپنی زندگی کی، میری پہلی تصنیف تصوف اور تعلیمات صوفیہ پر اور حقیقت تصوف پر، وہ 1972 میں لکھی، 1972، یعنی آج سے 36 سال قبل، آج سے 36 سال قبل یہ کتاب لکھی، اور میری عمر اس وقت 21 برس تھی۔ اور اتفاق سے یہ جو کتاب لکھی وہ حقیقت تصوف کے نام سے چھپی ہوئی ہے۔ چھپی بعد میں جب منہاج القرآن، تحریک منہاج القرآن قائم کی اور کتب کی اشاعت کا سلسلہ شروع ہوا تو اس زمانے میں 80s میں چھپی، چونکہ تحریک منہاج القرآن کا قیام 1981 میں عمل میں آیا، تو اسی کے بعد پھر چھپی ہے۔ تو مسودہ اس کا میرے پاس موجود تھا، 1972 کا لکھا ہوا، اور پرائمیریلی یہ میں نے اس زمانے ماسٹرز کر رہا تھا میں پنجاب یونیورسٹی میں، تو ماسٹرز میں یہ میرے MA کے تھیسس کا سبجیکٹ تھا۔ تو ماسٹرز کے امتحان کی جزوی تکمیل کے لیے طلبہ تھیسس لکھتے ہیں، تو بیسیکلی وہ میرا تھیسس تھا، جس کو بعد ازاں میں نے اور ایلیبوریٹ کیا، اور وہ 4 جلدوں کا مواد بنا۔ مگر اس کا پہلا حصہ حقیقت تصوف کے نام سے پہلی جلد چھپی، اور دوسری کے مسودات ابھی پڑے ہیں باقی جلدوں کے۔ پھر 1981 میں جب تحریک منہاج القرآن کا ایک ادارے کے طور پر قیام عمل میں آیا تو میں نے دروس تصوف کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ میں نے اس بات میں صرف یہاں سے گفتگو شروع کی ہے کہ جو میری تصنیف و تالیف کی تاریخ میں تصوف پر پہلی کتاب میں نے کب لکھی، لیکن میں نے اپنا مطالعہ اس کی تاریخ بیان نہیں کی، وہ میرے بچپن سے شروع ہو جاتا ہے، جب غالباً میری عمر 12 سال ہوگی، تب سے میں صوفیاء کرام کی تعلیمات کا اور تصوف کا اس وقت کی اپنی سمجھ بوجھ اور استعداد علمی کے مطابق مطالعہ کرنا شروع کر دیا تھا، اور پریکٹس بھی کرتا تھا الحمدللہ تعالی۔ پھر 1981 میں جب تحریک منہاج القرآن کا قیام بشکل ادارہ وجود میں آیا تو شادمان میں نے دروس تصوف کا سلسلہ شروع کیا۔ پہلے دروس قرآن کا شروع کیا، جو 15 سال 16 سال تک پاکستان کے اطراف و اکناف میں اور تمام کیپٹلز میں ریگولر رہا، 15 16 17 سال۔ تو دروس قرآن شروع کرنے کے بعد پھر 15 روزہ درس تصوف شروع کیا۔ تو یہ 60 لیکچرز ہوئے، وہ غالباً 2 گھنٹے کے دورانیے کا ایک لیکچر، 2.5 گھنٹے کے دورانیے کا ایک لیکچر ہوا کرتا تھا، تو 60 کے قریب نشستیں ہوئیں دروس تصوف کی۔ مگر اس زمانے غالباً ویڈیو ریکارڈنگ کا ارینجمنٹ ہمارے پاس اتنا اچھا نہیں تھا، تو شاید وہ کیسٹس آڈیو کیسٹس کی صورت میں اویلیبل ہیں۔ پھر اس کے بعد تحریک منہاج القرآن کا ہیڈ کوارٹر جب ماڈل ٹاؤن میں منتقل ہو گیا اور اس کا سیکریٹریٹ بنا لیا تو وہاں شب بیداریوں کا سلسلہ شروع کیا۔ تو پھر دروس تصوف ریگولر ہفتہ وار شب بیداری کی شکل میں ہونے لگے، اور کم و بیش 300 سے 400 مزید خطابات اور لیکچر تصوف پر ہفتہ وار شب بیداریوں کی شکل میں ہوئے، جو کئی سال تک جاری رہے، 300 سے 400 کے قریب۔ مگر اس کے بعد یہ تمام لیکچر تصوف پر علمی
ایسپیکٹس کی بجائے زیادہ تر اصلاح اعمال پر مشتمل ہوتے تھے، اور اصلاح اخلاق پر، اور اصلاح احوال پر۔ یہ تینوں ایریاز تصوف کا اصل موضوع ہیں۔ تصوف نام ہی حسن اعمال کا، حسن اخلاق کا، حسن احوال کا ہے، اور آغاز ہوتا ہے حسن نیت سے۔ تو تصوف ایکچولی ان تین ایریاز میں حسن پیدا کرنے کا، ان کو بیوٹیفائی کرنے کا نام تصوف ہے۔ ان کو خالص کر کے خوبصورت بنانے کا نام تصوف ہے، کہ انسان کی نیت میں حسن پیدا ہو جائے، انسان کے اعمال میں حسن پیدا ہو، انسان کے اخلاق میں حسن پیدا ہو، انسان کے احوال میں حسن پیدا ہو۔ نیت حسنہ ہو جائے، اعمال حسنہ ہو جائیں، اخلاق حسنہ ہو جائیں، احوال حسنہ ہو جائیں۔ یہ تصوف کا مین کنسرن ہے، یہ تصوف کا یہ سبجیکٹ ہے۔ ان کی تفصیلات انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ عقائد کی کتابیں اگر آپ پڑھیں، میں 3-4 ایریاز کو لیتا ہوں، تو کل کتب جو عقائد کے موضوع پر آپ کو ملتی ہیں، جو ائمہ عقائد کے جو مسلم امام ہیں، جنہوں نے مرتب کی لکھی، پھر ان کی شروحات لکھی گئیں، ان کے حواشی لکھے گئے، اور آج تک وہ کتابیں اپنی تشریحات اور توضیحات کے ساتھ پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں۔ اور خواہ وہ امام ابو الحسن اشعری کی تالیفات ہوں، خواہ امام ابو المنصور الماتریدی کی تالیفات ہوں، خواہ وہ امام طحاوی کی تعلیمات ہوں، اور خواہ وہ امام نصفی کی تعلیمات ہوں۔ یہ 4 ائمہ عقائد کے باب میں اہل سنت کے ہاں مسلم اتھارٹیز تصور ہوتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ جب اسپیشلٹیز کا دور شروع ہو گیا، آف کورس کہ ان سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ ہوں، یا امام مالک ہوں، یا امام شافعی ہوں، یا امام احمد بن حنبل ہوں، تو انہوں نے بھی اپنی کتب میں خواہ وہ حدیث کے موضوع پر تھیں، خواہ فقہ کے موضوع پر، تو ساتھ ساتھ عقائد کی جہاں فرع آئی بیان کر دیا۔ خواہ امام سفیان ثوری ہوں، خواہ امام عبداللہ بن مبارک ہوں، یا اس دور کے جتنے دیگر ائمہ بھی وہ گزرے، تو وہ بھی اپنی اپنی تصانیف میں بیان کرتے تھے۔ مگر جوں ہر سبجیکٹ اسپیشلائزیشن بنتا چلا گیا، تو اس خاص موضوع پر ائمہ تخصص کے دور میں خاص کتب لکھنے لگے۔ تو پھر شرح و اعتقاد اہل سنت ہے، جو امام ابو القاسم ہبۃ اللہ نے لکھی، یا کتاب الشریعہ ہے جو امام آجری نے لکھی۔ پھر اس طرح عقائد کے اوپر امام بہقی نے کہا، یا امام بخاری نے لکھا ایک رسالہ۔ تو یہ جتنی کتب، یا امام اعظم ابو حنیفہ نے الفقہ الاکبر، جتنی کتب یا رسائل عقائد اسلام پر لکھے گئے، جو بیسک بات میں کہنے چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اگر آپ ان کا مطالعہ کریں، تو میں آگے چل کے عرض کروں گا، کچھ سبجیکٹ آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو ان کتب میں ان کے ابواب بھی آپ کو نہیں ملیں گے قائم کیے ہوئے۔ عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے، اور اس کی کئی شروع مختلف علماء نے لکھی ہیں۔ شرح عقیدہ طحاویہ کی کئی شروع، عرب و عجم میں سعودی عرب تک اس کی لکھی ہوئی ہیں شروع۔ اس طرح عقیدہ نسویہ پڑھایا جاتا ہے، اور شرح عقائد نسفی اس کے مختلف علماء نے عرب و عجم میں بے شمار شروع اور حواشی لکھے ہیں، اور مدارس میں وہ کتب پڑھائی جاتی۔ تو عقیدہ طحاویہ ہو گیا، عقیدہ نصفیہ ہو گیا، امام غزالی نے کے رسائل عقائد میں ہیں، وہ پڑھے اور پڑھائے جاتے ہیں۔ تو میں نے ابو الحسن اشعری اور امام ماتریدی کے بھی کوٹ کر دیے۔ اور پھر اس کے بعد اس سبجیکٹ پر جتنی چیزیں بعد ازاں آئی ہیں، تو بعض سبجیکٹس ایسے ہیں کہ جو یہ کتابیں ان کو ڈسکس بھی نہیں کرتی۔ اسی طرح احکام شرع اور احکام فقہ پر کتابیں لکھی گئیں۔ جب فقہ کی کتابیں مرتب ہونا شروع ہو گئیں، خواہ امام مالک کی المدونۃ الکبریٰ ہو، جو امام مالک کے تلامذہ نے، ان کے شاگردوں نے مرتب کی، اور ضخیم بے شمار جلدوں پر مشتمل ہے پورا المدونۃ الکبریٰ۔ اسی طرح اوائل دور میں
خواہ امام اعظم کے تلامذہ نے امام محمد بن حسن الشیبانی نے جو کتاب مرتب کی، جن کو کتب ظاہر روایہ کہتے ہیں، تو وہ کتب ظاہر روایہ میں المبسوط ہے، الجامع الکبیر ہے، الجامع الصغیر ہے، السیر الکبیر ہے، السیر الصغیر ہے اور الزیادہ، یہ ساری کتب ہیں۔ یا اسی طرح امام ابو یوسف نے لکھی، تو فقہ کی کتابیں ہیں۔ اوریجنل بعد میں امام شمس الائمہ سرخسی کی پھر المبسوط ہے، 30 جلدوں میں ضخیم کتاب آ گئی، جس نے ان تمام 6 کی 6 امام اعظم کی مرویہ کتب ظاہر روایہ، جنہیں امام محمد بن حسن شیبانی آپ کے جلیل اور قدر شاگرد نے مرتب کیا تھا، اس کی شرح بن گئی وہ کتاب۔ تو آپ ان سب کو پڑھیں، تو میں آگے چل کے ان سبجیکٹس کا نام لوں گا کہ جو ان تمام کتب میں جن کے ابواب آپ کو نہیں ملتے، تو نہیں ملتے۔ اس طرح امام شافعی کے فقہ شافعی میں ہزارہ کتابیں لکھی گئیں، مگر بالکل اوائل دور کی اجل کتابیں جب مختلف موضوعات مشترکہ کتب میں پائے جاتے تھے، بہت زیادہ ڈیپتھ تک کلاسیفیکیشن اور کیٹیگرائزیشن نہیں ہوئی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب بہت ساری ابحاث اور بہت سارے موضوعات مشترک تھے کتب میں۔ بعد میں جو اسپیشلائزیشن بڑھتی چلی گئی تو پھر ایریاز بہت زیادہ پختگی کے ساتھ ڈیفائن ہو گئے، مگر میں اس دور کی بات کر رہا ہوں اور اوائل دور کی ان کتب کی بات کر رہا ہوں جب ایریاز بہت زیادہ ایک دوسرے سے الگ نہیں تھے، ڈیفائن نہیں تھے، باؤنڈریز میں انٹریکشن تھا، ملتی جلتی تھی۔ تو کئی سبجیکٹس اس وقت بھی ڈسکس نہیں کیے گئے، ان ابواب میں نہیں لیے گئے ان ابواب کو۔ تو امام شافعی کی کتب ہوں، آپ امام شافعی کی کتابوں کو دیکھ لیں، خود ان کی کتاب الام کو دیکھ لیں، علی حاضر قیاس پھر ان کی باقی کتبیں، امام محمد بن حنبل اور فقہ حنبلی کی آگے کتابیں دیکھ لیں، بڑے بڑے ضخیم جو کتب اور ان کے ذخیرے مرتب ہوئے ان کو دیکھیں۔ کیا سبجیکٹ ہیں؟ مثلا وہ شروع ہوتی ہیں طہارت سے، طہارت کو بیان کرتی ہیں تمام کتب، اور جو احادیث کی کتابیں بھی احکام کی شکل میں ہیں، جو سنن کے انداز میں، ان کا اسلوب بھی یہ ہے، طہارت کو بیان کریں گے، اس میں غسل کے معاملات ہیں، اس میں طہارت کے پاکی اور پلیدی کے معاملات ہیں، غسل کے معاملات ہیں، پھر وضو کے معاملات ہیں، پھر احکام نماز میں شروع ہو جاتے ہیں، اذان کے ہیں، نماز کے ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں، پھر اس کے رکوع سجود اور احوال ہیں، پھر روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پھر عبادات کو مکمل کرتے ہیں، جہاد اور مغازی آ جاتے ہیں، پھر الغرض اسی طرح پھر معاملات آ جاتے ہیں، نکاح ہے، طلاق ہے، اور وراثت کے دیگر احکام آ جاتے ہیں، پھر معاملات آتے چلے جاتے ہیں، پھر تجارت کے، بیوع کے ہیں، پھر قضاء کے ہیں، عدالتوں کے معاملات ہیں، شہادات ہیں، پھر مالیات ہیں، اس میں لین دین ہیں، پھر مزارعت ہے، مشارکت ہے، شرکہ کاروبار کے معاملات ہیں، علی حاضر قیاس کوئی بھی کتاب اٹھا کے فقہ کی دیکھ لیں، ان کے ابواب آگے پیچھے تو ہوں گے مگر ان کا اسلوب ایک جیسا ہے۔ تو عقائد کی کتابیں دیکھ لیں، شریعت کی کتابیں دیکھ لیں، احکام فقہ کی کتابیں دیکھ لیں، پھر باقی موضوعات، تاریخ تو اس کا سبجیکٹ ہی الگ ہو جاتا ہے، سیرت کو لے لیں اس کا سبجیکٹ الگ ہو جاتا ہے، فلسفہ کو لے لیں سبجیکٹ الگ ہو جاتا ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تمام کتب میں جو پورا ذخیرہ امت تک پہنچا، اس میں آپ کو کسی کتاب فقہ میں اور کتاب عقائد میں تقویٰ پر باب نہیں ملے گا، زہد پر کوئی باب نہیں ملے گا، ورع پر کوئی باب نہیں ملے گا، اخلاص نیت پر کہ نیت میں اخلاص کیسے پیدا ہو اس پر ابواب اور اس کا طریقہ کار کیا ہو نہیں ملے گا، خشوع اور خضوع پر ابواب نہیں ملیں گے، خشیت پر ابواب نہیں ملیں گے، امید اور خوف اور رجا پر ابواب نہیں ملیں گے، تواضع اور انکساری پر نہیں ملیں گے، اخلاق حسنہ پر ابواب نہیں ملیں گے، تعلق اللہ کی طرف ابواب آپ کو ان موضوعات پر نہیں ملیں گے، تکبر پیدا نہ ہو، حسد کی خرابیاں کیا ہیں، بغض کیا ہے، عناد کیا ہے، تکبر کیا ہے، حقد کیا ہے، ایک دوسرے کے لیے بغض کیا ہے، ان کا خاتمہ کیسے ہو، یہ ابواب نہیں ملیں گے تمام کسی بھی سبجیکٹ کی کتابوں میں۔ پھر اس کے بعد انسان کے لیے پھر اس کا حسن عمل ہے،
اس کے اندر حسن اخلاق ہے، حسن نیت ہے، حسن معاملہ ہے، پھر ادب ہے، پھر تواضع ہے، انکساری ہے، یہ ابواب اس میں نہیں ملیں گے آپ کو۔ عبادت میں خشوع اور خضوع کیسے ہو، یہ نہیں ملے گا۔ کتب فقہ، کتب شریعت آپ کو یہ بتائیں گی، یعنی عقائد آئے گا تو ایمان کی بات، عقائد کی کتب ایمان کی بات کریں گے، توحید کی تفصیل بیان کریں گی کتب عقائد، توحید کی فروعات بیان کریں گی کہ ایمان کیا ہے، ایمان قول کا نام ہے صرف، یا قول اور عمل کا نام ہے، یا ایمان زبان کا قول اور قلب کی تصدیق کا نام ہے۔ اس کے اوپر ابحاث ہیں۔ اوائل 1 2 3 صدیوں میں اس کے اوپر بہت بحثیں ہوتی تھیں علماء کرام میں، ایمان کم ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، زیادہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، زیادہ تو نقصان کی بحثیں ملیں گی، اس میں کمی اور زیادتی کیسی ہوتی ہے، ایمان صرف قول اور تصدیق دونوں اس کو کہتے ہیں، یا ایمان قول کے ساتھ تصدیق کے ساتھ عمل کا بھی نام ہے، یہ بحثیں ملیں گی۔ پھر توحید کی بحثیں ملیں گی، شرک کی بحثیں ملیں گی، توحید کی اقسام آپ کو ملیں گی۔ جتنی آج تک یہ علم ڈیولپ ہوا، میں آج 15ویں صدی اور 14ویں صدی تک کے علم کی بات کر رہا ہوں، توحید الوہیت کی بحثیں آج لیٹسٹ ڈیولپمنٹ میں ملیں گی، توحید ربوبیت کی ملیں گی، توحید اسماء و صفات کی ملیں گی، علی حاصل قیاس، یہ سارے ابحاث آئیں گے۔ پھر توحید اور شرک کے ساتھ ریلیٹڈ بحثیں ملیں گی، اور اب تو عقائد کے فروع اور زیادہ ہو گئے، کیا کیا شرک ہے، کیا نہیں ہے، کیا توحید کے ذیل میں آتا ہے، کیا توحید کے ذیل میں نہیں آتا۔ پھر ایمان برسالت کی بحث ملے گی آپ کو، اور اس کے متعلقات ملیں گے، نبوت کیا ہے، رسالت کیا ہے، وحی کیا ہے، معجزات کیا ہیں، نبی کی عصمت کیا ہے، نبی کا معجزہ کیا ہے، نبی کا علم وحی اور الہام کیا ہے، علم غیب کی بحث کیا ہے۔ تو یہ تمام ابحاث دیگر انبیاء کے مراتب آپ کو ملیں گے۔ پھر ایمان بالملائکہ پر بحث ملے گی آپ کو، ایمان بالکتب کے اوپر ملے گی، پھر اس کے بعد قدر پر ملے گی، تقدیر کیا ہے، اور جبر کے اوپر بحثیں ملیں گی۔ پھر قدریہ اور جبریہ کے عقائد ہوا کرتے تھے، ان پر ابحاث ملیں گی۔ پھر اس کے بعد ایمان بالآخرت پہ بحثیں ملیں گی، بعث پر ملیں گی، حساب و کتاب پر ملیں گی، جنت اور دوزخ پہ عقائد ملیں گے، شفاعت پر ملیں گے، آخرت کے حساب اور مواخذہ پر ملیں گے، صراط پر ملیں گے آپ کو، میزان پر بحث ملے گی، اعلی حاصل قیاس۔ تو یہ میں نے آپ کو ایک آؤٹ لائن دی ہے کہ عقائد کی کتب میں کیا کیا چیپٹرز، کیا کیا ابواب، کیا کیا فصول آپ کو درج ملیں گی۔ اسی طرح عقائد بھی آ گئے، یہ ایمان کی ڈیولپمنٹ ہے۔ جیسے سیدنا جبرائیل امین نے حضور علیہ السلام سے پوچھا تھا، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے ایمان کی تفصیل بیان فرما دی۔ دراصل یہ تقسیم اسی وقت سے ہو گئی تھی، یہ علمی تقسیم، دین اور شریعت جب علوم کی شکل میں امت تک پہنچایا گیا تو اس کی تقسیم کی بنیاد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قائم فرما دی، اور جبرائیل امین کے سوالوں نے قائم فرما دی، سوالات میں یہ پوچھ کر کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے اس کے جواب میں، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور باقی بھی تمام جماعت نے کتب صحاح میں آئی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان سے مراد یہ ہے کہ تو اللہ کو ایک مانے، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ کرے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے، بعث پر ایمان لائے، ملائکہ پر ایمان لائے، اللہ کی تقدیر پر ایمان لائے۔ تو جن کو ہم ارکان ایمان کہتے ہیں آج، بیسک ٹینٹس آف فیتھ، تو وہ مبادیات ایمان اور عقیدہ اسلامی کی آقا علیہ السلام نے سوال ایمان کے جواب میں بیان فرما دیں۔ تو گویا ایک ایریا متعین ہو گیا ایمان کے تحت، اسی کو آگے چل کے اسی کو عقیدہ اور عقائد کا، علم العقائد کا عنوان مل گیا۔ تو یہ ڈیولپ ہوتا چلا گیا۔ پھر جبرائیل امین نے پوچھا اسلام کیا ہے؟ تو دین کا جو عملی پہلو تھا، جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں، 5 پلرز آف اسلام، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر فرما دیا سوال اسلام کے جواب میں، کہ اسلام یہ ہے کہ تو اللہ کی توحید اور رسالت کی شہادت دے، اور نماز قائم کرے، اقامت الصلاۃ ہو اور ایتاء زکوٰۃ ہو، زکوٰۃ ادا کرے، حج ادا کرے، اور ماہ رمضان میں روزے رکھے۔ تو یہ جو 5 ارکان اسلام ہیں، ان کا بیان فرما دیا۔ یہاں سے فقہ کی اور احکام فقہ کی اور شریعت کا جو احکام کا حصہ ہے، اس کی بنیاد بن گئی۔
یہ وجہ ہے کہ جب توحید و رسالت کو ایمان کے ساتھ ملا دیا گیا، ایمان باللہ کے ساتھ، اور پھر نماز کے ساتھ طہارت آ جاتی ہے، پھر یہ سارے عبادات آ گئے، اس کے ساتھ پھر معاملات بھی لے لیے گئے، چونکہ آقا علیہ السلام کے دین کے حصے میں اہم ترین پہلو معاملات کا تھا تو وہ شامل ہو گئے، تو گویا عقائد بھی آ گئے اور یہ اعمال بھی آ گئے ارکان اسلام کی شکل میں۔ اب تیسری چیز جبرائیل امین نے سوال کیا تھا، تیسری چیز کی نسبت کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے، اس پر ابھی بعد میں آتا ہوں میں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اس طرح اسلام کے اوپر قرآن اور حدیث کی بات کو الگ رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ قرآن تو جامع ہے، قرآن تو ہر علم کا، ہر موضوع کا، دین کے ہر میدان کا، ہر تعلیم کا، ہر عمل کا، ہر ایسپیکٹ کا، ہر چیز کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، فاؤنٹین ہے۔ تمام علوم اس قرآن سے نکلے ہیں، دینی بھی یعنی ریلیجس بھی، اسپریچول بھی، سیکولر بھی، اس دنیا سے متعلق بھی اور آخرت سے متعلق، خواہ وہ عقائد کے ہیں، ان کا تعلق اعمال سے ہے، خواہ ان کا تعلق احوال سے ہے، خواہ اخلاق سے ہے، خواہ معاملات سے ہے، نجی زندگی سے ہے، معاشرتی زندگی سے ہے، معاشی زندگی سے ہے، سیاسی زندگی سے ہے، تہذیبی ثقافتی زندگی سے ہے، سماجیات سے ہے، تہذیبیات سے ہے، اخلاقیات سے ہے، معاشیات سے ہے، سیاسیات سے ہے، قانونیات سے ہے، خواہ اس کا تعلق دستوریات سے ہے، خواہ وہ قومی مسائل ہیں، خواہ وہ بین الاقوامی مسائل ہیں، وہ مائنورٹیز سے ریلیٹڈ ہیں، حقوق ہیں، فرائض ہیں، آداب ہیں، جو کچھ بھی ہے جس کا تعلق انسان کی دنیاوی اخروی زندگی کے ساتھ ہے، انسانی زندگی کے انفرادی، اجتماعی اور بین الاقوامی دائرے کے ساتھ ہے، ہر چیز کی نسبت تمام تر تعلیمات کا منبع اور سرچشمہ تو قرآن ہے۔ تو قرآن میں تو سب کچھ ہے اور سب کچھ ہوگا، یہی حیثیت حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ تو دو چشمے ایسے ہیں جن میں سب کچھ ہے۔ حدیث نبوی اس قرآن کی تفسیر ہے، حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ اسی قرآن کی تشریح ہے، آقا علیہ السلام کی سنن مبارکہ اسی قرآن کا ڈیمونسٹریشن ہے، اس کا ماڈل، اس کا پریکٹیکل ماڈل ہے، اس کی ڈیٹیلز متعین کرتی ہیں۔ تو جو اصول قرآن میں آ گئے، ان تمام اصولوں کی تفصیلات، تعبیرات، تشریحات اور اطلاقات وہ ساری احادیث نبوی میں آ گئی۔ لہٰذا اور جن جن سبجیکٹس کو قرآن میں ایڈریس نہیں کیا گیا، آقا علیہ السلام نے بحیثیت رسول اور پیغمبر آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ نے وہ سبجیکٹ بھی اپنی حدیث میں مبارکہ اور اپنی سنت طیبہ اور اپنی سیرت اور اسوہ مبارکہ کے ذریعے عطا کر دیا۔ تو حدیث کا دائرہ تو اور ایکسپینڈ ہو گیا۔ تو قرآن اور حدیث تو ہر علم کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ اس لیے جب قرآن بیان کیا جاتا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دور میں، تو قرآن کے علم کا مطلب کہ یہ قرآن کا عالم ہے، جب قرآن بیان کیا جاتا تو اس میں سب کچھ آ جاتا جو کچھ قرآن پاک نے اس امت اور انسانیت کو کنوے کیا ہے۔ جب حدیث بیان کی جاتی، جب آپ بخاری شریف اٹھائیں گے، نسائی اٹھائیں گے، مسلم اٹھائیں گے، ترمذی اٹھائیں گے، نسائی اٹھائیں گے، ابن ماجہ اٹھائیں گے، مصنف عبد الرزاق اٹھائیں گے، موطا امام مالک اٹھائیں گے، مسانید امام اعظم ابو حنیفہ اٹھائیں گے، مسند امام شافعی اٹھائیں گے، مسند احمد بن حنبل اٹھائیں گے، مصنف عبد الرزاق اٹھائیں گے، اس طرح ابن ابی شیبہ کی اٹھائیں گے، ابن خزیمہ کی اٹھائیں گے، الغرض بہقی کی اٹھائیں گے، حاکم کی مستدرک اٹھائیں گے، طبرانی اٹھائیں گے، امام بغوی کی شرح و سنہ تک جو کچھ حدیث کی کتب ہیں، جب آپ ان کو اٹھائیں گے تو حدیث میں سب کچھ ملے گا، چونکہ حدیث کا مزاج، حدیث کا دائرہ کار، حدیث کی وسعت قرآن کی طرح ہے، وہ قرآن ہی کی ایکسپلینیشن ہے، قرآن کی ڈیمونسٹریشن ہے، قرآن کی ایکسپینشن ہے علوم کے اعتبار سے۔ حدیث میں بھی سب کچھ ہوگا۔ اب میں قرآن اور حدیث کی بات یہ نہیں کر رہا، کیونکہ نہ قرآن وہ علم ہے جسے حضور کی امت کے علماء نے بنایا ہو، نہ حدیث وہ علم ہے جسے حضور علیہ السلام کی امت کے علماء نے وضع کیا اور تشکیل دیا ہو۔ قرآن اور حدیث تو وہی ہے، قرآن لفظی اور معنوی وہی ہے، اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم معنوی وہی ہے، الفاظ آقا علیہ السلام کے ہیں۔ تو قرآن اور حدیث تو علم مبنی بر وحی ہے، علم بالوحی کا نام قرآن اور حدیث ہے۔ وہ تو آسمان سے امت کو ملا ہے، اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے، وہ تو امت کا تراشیدہ علم نہیں ہے۔ میں بات کر رہا ہوں جب صحابہ کرام سے جب آگے اور تابعین سے اور اتباع التابعین سے اور ائمہ اور اسلاف سے
جو علم تشکیل پذیر ہوئے قرآن کی تشریح میں اور حدیث کی تشریح میں، آف کورس جتنے بھی علوم بنے اور جو کتابیں لکھی گئیں، یہ ان اے وے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ قرآن کی تشریح تھی، مگر ایریاز متعین ہوتے چلے گئے۔ بعض علماء نے قرآن کی ان آیات کی تشریح کو اپنا لیا، ان آیات کے احکام کو لے لیا جن کا تعلق فقہ کے ساتھ تھا، عملی زندگی کے احکام کے ساتھ تھا، طہارت کے ساتھ تھا، نماز کے ساتھ تھا، روزہ کے ساتھ تھا، اخلاق اور حج کے ساتھ تھا، زکوٰۃ کے ساتھ تھا، واجبات کے ساتھ تھا، نکاح و طلاق کے ساتھ تھا، معاملات کے ساتھ تھا، لین دین کے ساتھ، جن کا تعلق انسانی زندگی کے عملی گوشوں کے ساتھ تھا۔ جن علماء نے قرآن مجید اور حدیث نبوی سے ان آیات کو لے لیا اور ان احادیث کو لے لیا اور ان کی شرح کی اور ان میں سے احکام استنباط کیے، پھر ان کی تشریح کی، پھر ان کے عنوانات قائم کیے، پھر ان کو ترتیب دیا، پھر ان کو کلاسیفائی کیا، پھر ان کو کیٹیگرائز کیا، پھر اس سائنس کو ڈیولپ کیا، تو وہ علم بنتے چلے گئے۔ تو جنہوں نے عملی نوعیت کے احکام پر کنسنٹریٹ کیا، وہ علم الفقہ وجود میں آیا اور وہ فقہا بنے اور وہ کتب فقہ بن گئی۔ جنہوں نے حدیث نبوی کو صرف روایت کیا، کمیونیکیٹ کیا، ٹرانسمٹ کیا اگلی نسلوں تک، آقا علیہ السلام کی احادیث کو صرف روایت کیا، بیان کیا، وہ محدثین ہو گئے۔ اور کتب حدیث جو روایت کے ساتھ، سند کے ساتھ، صحت سند کے ساتھ، ثقاہت سند کے ساتھ، پوری جرح و تعدیل اور چھان بین کے بعد جو کتابوں میں جمع ہو گئیں، جن کے اندر ہر موضوع اسلام کا اور دین اسلام کا ہے، وہ کتب حدیث کہلائیں۔ وہ تو اب کوئی ایک سبجیکٹ تو نہیں ہے، اس کتب حدیث میں تو قرآن مجید کے ترے دین کے علم کا ہر پہلو ہے، مگر وہ محدثین ہو گئے۔ مگر ان میں سے کچھ ایسے ہوئے کہ جنہوں نے قرآن اور حدیث میں سے عقائد کے پہلوؤں کو لیا، صرف وہ آیات قرآنی اور وہ حدیث نبوی جو توحید سے بحث کرتی ہیں، جو شرک سے بحث کرتی ہیں، سمجھاتی ہیں، جو عقیدہ رسالت سے بحث کرتی ہیں، عقیدہ آخرت سے بحث کرتی ہیں، عقیدہ بعث بعد الموت، مرنے کے بعد جی اٹھنا قیامت کے دن قبروں سے، اس پر بحث کرتی ہیں، ملائکہ کی ماہیت پر بحث کرتی ہیں، اور عقائد کی دیگر جزئیات پر بحث کرتی ہیں۔ سو وہ آیات قرآنی اور وہ حدیث نبوی جنہوں نے ان کو چن لیا اور اس علم کو ڈیولپ کیا، ایک سائنس کو ڈیولپ کیا، وہ پورا کا پورا ایریا بن گیا علوم دین میں سے ایک، وہ علماء علم العقائد کے علماء ہو گئے، جن کا ذکر میں پہلے کر چکا، اور وہ متکلمین بھی کہلائے۔ تو اس طرح علم الفقہ اور علم الاحکام کے علماء، ائمہ فقہا مجتہدین، وہ بھی آ گئے۔ ائمہ اعتقاد بھی آ گئے، جنہوں نے ایمان اور عقیدہ کی تمام آیات اور احادیث کو یکجا کر کے اس کی شرح امت تک پہنچائی۔ پھر کچھ لوگ یہ اسپیشلائزیشن ہوتی چلی گئی، تو کچھ لوگ تابعین میں ہی پھر ایسے آئے جنہوں نے قرآن مجید کو صرف اس کی آیات کی تفسیر کی، قرآنی آیات کے صرف معانی بیان کی، آگے کسی خاص سبجیکٹ میں داخل نہیں ہوئے۔ الحمد سے لے کر والناس تک جتنی شرح تفسیر جس صحابی نے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے سنی تھی، اس کے پاس محفوظ تھی، بصورت حدیث اس نے روایت کر دی، وہ تفسیر بنتی چلی گئی۔ اور بعد ازاں پھر وہ ہر آیت کی تفسیر کرنا، شرح کرنا، ہر آیت کا ہر آیت کے لفظ کا اور اس کے شان نزول کا، کہ کب آیت نازل ہوئی، اس کا شان نزول کب ہے، منسوخ کون سی ہے، ناسخ کون سی ہے، اور اس کا پس منظر آیت کریمہ کا کیا ہے، اس کا اطلاق کیا ہے، اس کے جو غریب الفاظ ہیں ان کی شرح اور معانی کیا ہیں۔ تو جو قرآن مجید کی لفظی تفسیر پر، الفاظ قرآن پر اور آیات قرآنی پر جو متخصص اور اسپیشلسٹ ہو گئے، وہ مفسرین بن گئے۔ تو انہوں نے ہزاروں سینکڑوں کتب تفسیر کی وضع کر دی، جن سے قرآن مجید کی تفسیر ہمارے سامنے، اس کے معنی اور ترجمے اور تشریحات آ جاتی ہیں، وہ ایک الگ فن ہو گیا۔ پھر اس طرح علی حاصل قیاس کچھ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ بیان کی اور پورے 23 برس کی تاریخ بیان کی آقا علیہ السلام کی، آپ کی ولادت سے لے کر 63 برس کی تاریخ بیان کی، کئیوں نے اس سے پہلے کی تاریخ بھی لے لی، پھر اس کے بعد کئیوں نے صحابہ کرام کے دور کو، خلفائے راشدین کو ایڈ کیا، پھر بنو امیہ ایڈ ہو گئے، پھر بنو عباس ایڈ ہو گئے، الغرض آٹمن امپائر تک تو جو اسلام کی تاریخ کو جمع کرتے رہے وہ مورخین ہو گئے۔ خواہ وہ تاریخ کو جمع کریں، خواہ ابن خلدون کی طرح تاریخ کے فلسفے کو بھی ساتھ بیان کریں، تو ایک الگ سبجیکٹ ہو گیا۔
علی حاصل قیاس. تو اسی طرح باقی بھی جس طرح علوم وجود میں آتے چلے گئے ہیں تو وہ اس میں پھر امام رازی، علامہ رازی آئے، پھر علامہ فارابی آئے، پھر ابن خلدون آئے، پھر اس کے ساتھ علامہ ماوردی آئے، پھر احکام مختلف میدان علم کے جوں جوں وضع ہوتے چلے گئے تو کتابیں لکھتے رہے. اور ہر کتاب لکھنے والے مفسر نے، محدث نے، مؤرخ نے، محقق نے، فلسفی نے، ہر ایک نے جو بھی اتھارٹی تھا اس نے اپنے علم کے باب میں استنباط اولاً قرآن سے کیا، پھر احادیث نبوی سے استشہاد کیا. علم وجود میں آئے. اب میں نے چند علوم اور ان کے دائرہ کار کی مثالیں دیں. ان تمام مثالوں کو پیش کرنے کا ایک مقصد تھا تاکہ آپ کے سامنے یہ پکچر کلیئر ہو جائے کہ کتاب و سنت کی جب ہم بات کرتے ہیں قرآن اور حدیث کی، تو قرآن اور حدیث سے مراد کیا ہے، اس کے علم کی جامعیت، قرآن اور حدیث کی علمی وسعت، قرآن اور حدیث کے علم کی ہماگیریت، اس کی ٹوٹیلٹی، اس کی کمپریہنسونیس، اس کی آل ایمبریسنگنیس، وہ بھی کلیئر ہو جائے. اور پھر جب قرآن اور حدیث پر آگے کام ہوا، اور وہ کام صحابہ کرام نے ہی شروع کر دیا تھا. آقا علیہ السلام کے عہد مبارک کے ساتھ ہی خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں حلقات علم بن گئے تھے. ہر آدمی دیکھیے اپنی طبیعت کے اعتبار سے یہ مقام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا. صرف پیغمبر کو ہوتا ہے کہ وہ مرجع کل ہوتا ہے، وہ ہر علم کا، ہر رہنمائی کا اور ہر رہبری کے لیے وہ منبع ہوتا ہے، ہر ہدایت کا منبع ہوتا ہے. آقا علیہ السلام کی ذات اقدس میں کلیت ہے، ٹوٹیلٹی ہے. سو اسی طرح آپ کی حدیث اور آپ کے دین میں بھی ٹوٹیلٹی ہے. مگر آپ چاہیں کہ وہ ٹوٹیلٹی، وہ کلی جامعیت، وہ کلی ہماگیریت، وہ ساری کی ساری صحابہ کرام میں بھی ہر ایک میں نظر آئے، یا اس شان کے ساتھ نظر آئے، تو امپاسبل ہے. آقا علیہ السلام کا مثیل تو کوئی نہیں ہو سکتا. پھر چاہے کہ تابعین اور اتباع التابعین میں بھی نظر آئے، نہیں ہو سکتا. اور یہ عقل انسانی کے بھی خلاف ہے، فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے. اور جو نظام حیات میں نظام فکر و عمل ہے، اس کے ارتقاء کا جو فطری قدرتی طریقہ ہے، ایک نیچرل پروسیس آف ڈیولپمنٹ ہے، اس کے بھی خلاف ہے. آگے آگے جیسے علم بڑھتا ہے تو اسپیشلائز کرتے چلے جاتے ہیں لوگ. تو پھر وہ دور آیا. ہمارے ہاں ماڈرن سائنسز کو بھی آپ دیکھ لیں. آپ اگر یعنی 40-50 سال قبل، جس زمانے میں خود میں پڑھا ہوں، میری ایج کے لوگ جو 50s میں ہیں، وہ اگر اپنا زمانہ طالب علمی یاد کریں، اور جو ہم سے پہلے وہ گزرے وہ بھی یاد کر لیں جو عمر میں زیادہ ہیں، تو آپ دیکھیے کہ اس زمانے میں سائنس کی چند ایک برانچز تھیں، چند سبجیکٹ تھے جو پڑھائے جاتے تھے. بیالوجی تھی، اس میں بیالوجی آ جاتی تھی، زوالوجی آتی تھی، اور باٹنی آ جاتی تھی. تیسرا سبجیکٹ کوئی نہیں ہوتا تھا اس میں. کیمسٹری پڑھائی جاتی تھی. اس کے بعد آگے کوئی سبجیکٹ جو کچھ ہے وہ اسی کے اندر اس کی تھوڑی تھوڑی وضاحت آتی تھی. فزکس پڑھائی جاتی تھی. میں سائنس کی بات کر رہا ہوں فار ایگزامپل. اب زمانہ آگے بڑھتا چلا گیا. اب بیالوجی کو، آج کی بیالوجی کے علم میں کتنی وسعت ہو گئی، اس کی کتنی کلاسیفیکیشنز ہو گئیں، اور اس کے اندر سے کتنی اسپیشلائزیشنز وجود میں آ گئیں. یہ آج سے 50 سال قبل سائنس میں بھی اس کا وجود نہیں تھا. اب اس کے اندر مولیکولر بیالوجی آ گئی ہے، مائکرو بیالوجی آ گئی ہے، اس کی ڈیٹیلز میں اناٹمی آ گئی ہے، اس کے اندر جینیٹک سائنس آ گئی ہے. اسی جینیٹک سائنس کے اندر پھر ایک ایشو کے اندر پھر آگے چلیں تو کروموسومز کے اوپر پھر آگے اسپیشلٹی آ گئی ہے، جینومز پر اسپیشلٹی آ گئی. اب آپ ایک مائنر چیز کا نام لیں، ایک سیل کے اندر پروٹونز ہیں، نیوٹرونز ہیں، تو اس ایک موضوع پر اسپیشلٹی اور کتابیں ہیں. اور پھر اتنا وسیع علم ہے کہ جو اسپیشلٹی بڑھتی چلی جاتی ہے تو ایک ماہر اور متخصص اسی ایک ہی محدود برانچ کا ماہر ہوتا ہے، دوسرے کے بارے میں اتنی بہت زیادہ گہری معلومات اس کی نہیں رہتی. تو پہلے ایک اجتماعی اجمالی سا نالج ہوتا تھا، تھوڑا ان تمام پہلوؤں کا جو اس وقت اویلیبل تھے. اب تفصیلی نالج کا دور آیا تو اسپیشلائزیشن ہو گئی، باقی چیزوں سے لوگ کٹ آف ہو گئے. فزکس میں ایسٹرو فزکس اور خدا جانے کتنے اسپیس اور ٹائم تک آج کی فزکس جو ہے کہاں تک ڈیولپ کر گئی، اس میں کتنے موضوعات آ گئے انسان تصور نہیں کر سکتا. 50 سال پہلے ان کا وجود نہیں تھا.
میتھمیٹکس میں ان کا وجود نہیں تھا. علی حاصل القیاس اسی طرح آپ کوئی بھی علم، وہ سوشل سائنسز کا ہو، ہیومن سائنسز کا ہو، نیچرل سائنسز کا ہو، لے لیں میڈیسن کے سائنسز کا ہو. میڈیسن کے اندر بھی ایک زمانہ تھا ڈاکٹرز ہوتے تھے، ایک ہی جنرل سرجن ہوتا تھا. پھر اسپیشلٹیز چند ایک آ گئی، کو آئیز کے سرجن الگ ہو گئے، پھر یورالوجی آ گیا تو پھر گردوں کے سرجن الگ ہو گئے، وہ پھر آ گئی کارڈیالوجی کے سرجن ہارٹ کے الگ ہو گئے، ایمبریالوجی ڈیولپ ہو گئی تو پھر اس کے بعد گائنک سرجن الگ ہو گئے، اور ہوتے ہوتے پھر اس کے اندر کتنی اسپیشلٹیز آ گئی ہیں. اب آپ ہر چیز کے لیے الگ سرجن کے پاس جاتے ہیں اور جنرل سرجن کے پاس نہیں جاتے. جنرل میڈیسن کا دائرہ الگ ہو گیا اور جنرل سرجری کا دائرہ الگ ہو گیا، اسپیشلٹیز الگ ہو گئی. علوم میں بھی لاء کو دیکھ لیں، لاء میں بھی اس طرح تفصیلات آگے بڑھتی چلی گئیں. اکنامکس میں اسی طرح بے شمار میدان نئے وجود میں آ گئے، سوشیالوجی میں میدان وجود میں آ گئے، سائیکالوجی میں نئے میدان وجود میں آ گئے. تو یہ جو نیچرل پروسیس ہے ڈیولپمنٹ آف نالج کا، ڈیولپمنٹ آف سائنسز کا، یہی طریقہ کار اسلامی علوم کی نشو و نما میں بھی ہوا ہے. تو جیسے میں نے سارے گنوائے، تو اسی پروسیس میں تصوف بھی ابھرا. اب اگر کوئی شخص یہ کہے آج کی نئی برانچ کی اسپیشلٹی کو دیکھ کر کہ یہ تو پہلے نہیں تھا، تو اس کو سمجھ لی یہ بدعت ہے، یہ سائنس میں سے ہی نہیں ہے، یہ سائنس کے متوازی کوئی چیز آ گئی ہے، سائنس سے خارج ہے، تو یہ بات درست نہیں ہوگی. اسی کا حصہ ہے. پہلے اجمال تھا، اب اس کی تفصیل آ گئی ہے، مائنیوٹ ڈیٹیلز پر کنسنٹریشن بڑھ گئی ہے. پہلے اجمالاً سب چیز بیان کی جاتی تھی، تو قرآن میں ہر چیز تھی. یہ قرآن میں صحابہ کرام قرآن بیان کرتے تھے تو الگ کوئی مفسر، محدث اور فقیہ اور مجتہد اور مؤرخ اور فلسفی نہیں ہوتے تھے. بنیادی نالج ساروں کے پاس ہوتا تھا، وہ کمیونیکیٹ کر دیتے تھے قرآن اور حدیث کی شکل میں. آگے پھر صحابہ کرام کے دور میں حلقات بن گئے، کچھ قرآن مجید کی تفسیر کرنے میں ماہر ہو گئے، جن کا ذوق تفسیر قرآن کا تھا وہ ماہر ہو گئے. کچھ حدیث کا بیان کرنے لگے، کچھ احکام فقہ بیان کرنے لگے. پھر تابعین اور اتباع التابعین کا دور آیا تو اسپیشلائزیشن بڑھتی چلی گئی. کچھ احکام شریعت اور احکام فقہ کے متخصص ہوتے گئے، وہ قرآنی آیات اور حدیث کو چن چن کر اپنے حلقات میں ان احکام کو بیان کرنے لگے. یہاں سے فقہا وجود میں آنے لگے. کچھ قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کے ماہر تھے، ان کا ذوق تھا، ان کے پاس زیادہ علم جمع کیا تھا، انہوں نے کلیکٹ زیادہ اپنے پاس سفر کر کر کے اس علم کو کیا، وہ مفسر تابعین بن گئے، مفسر صحابہ، مفسر تابعین ہو گئے. کوئی روایت حدیث پر مہارت حاصل کر لی، انہوں نے حدیث کثرت سے حفظ کر لی، ان کو روایت کیا اور آپس میں اس کا کلیکشن کیے، ان کے مواد جمع کیے، وہ محدثین ہو گئے، صحابہ اور تابعین اور اتباع التابعین. تو اس طرح کچھ عقائد اور ایمان اور توحید کے اوپر اور ایمان اور شریعت کے اوپر بیان کرنے لگے. پہلے دور میں ایمان، توحید، شریعت، علم العقیدہ کے یہ عنوانات ہوتے تھے. السنہ اس کو بیان کرنے لگے. تو ان تمام کتب کو جن کا میں نے ذکر کیا، ان کو جب آپ اٹھائیں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ اسلام نے، جبرائیل امین نے تیسرا سوال یہ بھی تو کیا تھا کہ یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، جواب مل گیا، اور اس جواب پر مشتمل تفصیلی کتب بھی آ گئیں. پھر پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے، جواب مل گیا، اور جواب میں جو ارکان اسلام ملے اس پر تفصیلی کتب آ گئیں، امت میں دین کا وہ علم ہم تک پہنچ گیا. ایک سوال تیسرا بھی کیا تھا، اور وہ تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے. اس کا ایک جواب بھی دیا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایمان کے باب میں عقائد بیان کیے تھے، ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، ایمان بالوحی، ایمان بالملائکہ، ایمان بالقدر، ایمان بالبعث بعد الموت. کوئی اور سبجیکٹ نہیں ڈالا تھا اس میں. اسلام کے جواب میں توحید و رسالت کی شہادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ارکان بیان کیے تھے، کوئی اور سبجیکٹ نہیں تھا. جب پوچھا یا رسول اللہ احسان کیا ہے، تو احسان کا جواب دیتے ہوئے آقا علیہ السلام نے نہ تو کوئی شک عقیدہ کی بیان کی جو ایمان کے جواب میں ہو چکی تھی، نہ کوئی شک اعمال اور ارکان کی بیان کی جو اسلام کے جواب میں بیان ہو چکا تھا. سوال تیسرا بھی نیا تھا، جواب بھی نیا دیا آقا علیہ السلام نے. فرمایا احسان یہ ہے جبرائیل کہ جب ایک بندہ عبادت کر رہا ہو اللہ کی، تو عبادت اس حال میں کرے گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے.
دوران عبادت اس کے قلب و باطن کی کیفیت یہ ہو کہ گویا مشاہدہ حق میں مستغرق ہے. اللہ کی عبادت کے دوران اس کے قلب اور باطن کے حجابات اس طرح اٹھ گئے ہوں اور خدا کی بارگاہ کی حضوری کا، اس کی بارگاہ میں مراقبہ اور مشاہدہ کا اور اس کی بارگاہ کی طرف توجہ کا، انہماک کا، استغراق کا، اس کا قلب و باطن کا حال یہ ہو جائے کہ جیسے اللہ کا مشاہدہ کر رہا ہے. کر تو نہیں سکتا کوئی، اس دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے انسان اس آنکھ سے، قیامت کے دن دیکھیں گے، مگر قلب کی آنکھ سے گویا مشاہدہ کر رہا ہے. اور اگر اسے یہ کیفیت نصیب نہ ہو، یہ کیفیت، تو کم سے کم یہ کیفیت اور یہ حال اس کے باطن کا ہو کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. تو احسان کے جواب میں آقا علیہ السلام نے خاص کیفیت کا ذکر کیا جس میں بندہ اللہ کے ساتھ متعلق ہو جاتا ہے، بندہ دنیا اور مافیات سے کٹ جاتا ہے. تو ایمان اس کو اللہ کے ایمان، اللہ کے عقیدے پر لایا تھا، ایمان اللہ کو ماننے پر لایا تھا. اسلام اللہ کو ماننے کے بعد اللہ کے حضور اس نے نماز پہ کھڑا کر دیا تھا اسلام نے. تو ایمان نے اللہ کی ذات کو منوا بھی دیا، اسلام نے اللہ کے حضور اسے لا کر مصلی پر کھڑا بھی کر دیا، اللہ اکبر کر کے نماز بھی شروع کر دی. اب ایک اگلا سوال رہ گیا تھا کہ دوران نماز اس کا دھیان دائیں بائیں نہ جائے یا جائے، دھیان کدھر جا رہا ہے، اس کی توجہ کا عالم کیا ہے، اس کے قلب اور باطن کی یکسوئی کیا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ اس کے دھیان کی تعلق کیا ہے، اس کے قلب کا علاقہ کیا ہے. اب یہ سوال باقی رہ گیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے اس قلبی کیفیت کو اور اس باطنی حال کو اور اللہ کے ساتھ تعلق کی اس ماہیت کو اور اس تعلق کی ماہیت کو کبھی مشاہدہ کر رہا ہے، کبھی اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس دھیان اور یکسوئی میں گم کر دینے کو آقا علیہ السلام نے احسان کے نام سے تعبیر کیا. یہ جو سبجیکٹ احسان کا تھا، تو آقا علیہ السلام پھر قیامت کی علامات بھی آقا علیہ السلام نے بیان کی. اینڈ پر جب وہ چلے گئے تو آقا علیہ السلام نے پوچھا، صحابہ کرام کو فرمایا، جبرائیل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، یہ تمہارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھائیں، تمہیں دین سکھانے آئے تھے. اب میں یہاں بڑا بنیادی نقطہ عرض کر رہا ہوں. تو آقا علیہ السلام نے لفظ دین استعمال کیا جس میں تینوں برانچز کو یکجا کر دیا. گویا ایمان اور اس کے متعلقات بھی دین کا حصہ اول تھے، اسلام اور اس کے متعلقات جو کچھ اس بحث میں آئے گا وہ بھی دین کا حصہ تھے، اور تیسرا احسان اور اس کے متعلقات یہ بھی دین کا حصہ ہے. تو تینوں کو ملا کر آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہیں دین سکھانے آیا تھا. تو آقا علیہ السلام نے دین صرف ایمان اور اسلام کا نام نہیں رکھا، دین سے مراد صرف عقیدہ اور اعمال کو نہیں رکھا، دین میں ایمان بھی اسلام بھی شامل کیا اور احسان کو بھی اسی طرح اسی درجے میں شامل کیا، اسی اہمیت کے ساتھ، اسی ناگزیریت کے ساتھ جس طرح ایمان اور اسلام کا حصہ تھا. ایک حصہ ایمان کو دیا، ایک حصہ اسلام کو دیا، ایک حصہ احسان کو. گویا ایک حصہ دین کا عقیدے پر مشتمل رکھا، ایک حصہ دین کا عمل پر مشتمل رکھا، اعمال پر، اور تیسرا حصہ عقیدے اور عمل کے بعد دین کا قلبی کیفیات پر، باطنی احوال پر اور باطنی اور روحانی واردات پر رکھا. یہ باطنی کیفیت تھی، قلب کا حال تھا، اور روحانی واردات تھی کہ اس کی کیفیت دوران عبادت یہ ہو جائے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایمان کے موضوع پر جو کچھ بیان ہوا وہ بھی آئندہ چل کے تاریخ کا حصہ بن گیا اور کتب عقائد میں آ گیا، وہ تو دین ہوا. آج جن دوستوں کو مغالطہ ہوتا ہے میں اس کی، اور جن لوگوں کو شبہات ہیں وہ توجہ کریں. جو کچھ آقا علیہ السلام نے اسلام کے جواب میں اعمال دین بیان فرمائے، ان کی تفصیل بھی کتب میں مرتب ہو گئی، ہمارے پاس پہنچ گئی، وہ کتب فقہ کی اور احکام شریعت کی بن گئی. سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ تیسرا سوال جو جبرائیل امین نے کیا اور آقا علیہ السلام نے اس کو احسان کو شامل دین فرمایا اور اس کو خالصتاً عقیدہ اور عمل سے ماورا قلب کی کیفیت، باطن کا حال اور اللہ کے اور بندے کے درمیان اس روحانی، قلبی اور باطنی تعلق کی ماہیت بیان کی. بولیے وہ کون سی کتب عقائد میں یہ بحثیں آئی ہیں؟ نہ یہ کتب عقائد میں یہ بحثیں ہیں،
نہ کتب فقہ میں ہیں۔ یہ احسان کی کیفیت ڈیولپ کرنے کے لیے بندے کی نیت میں اخلاص ہو، اس کی توجہ میں یکسوئی ہو، پھر یہی بحث اس کے اندر پہ بندے کے اندر تقوی آ جائے، ورع پیدا ہو جائے، زہد پیدا ہو جائے، آخرت کی طرف رغبت ہو جائے، آخرت سے بڑھ کے اللہ کی طرف رغبت ہو جائے، دل دنیا سے بے رغبت ہو جائے، دنیا کا حرص دل سے نکل جائے، لالچ نکل جائے، دل میں کسی کے لیے کدورت نہ رہے، کسی کے لیے بغض اور عناد نہ رہے، کسی کے لیے حسد اور عداوت نہ رہے، اور پھر اس سے بڑھ کر دل میں میل کچیل نہ رہے، یکسوئی اللہ کی طرف ہو جائے، پھر رزق حرام بندہ نہ کھائے اور حلال کی پاکیزگی ہو، قلب و باطن کی طہارت نصیب ہو، پھر بندوں میں عبادت میں خشوع اور خضوع آ جائے، اللہ کا خوف اور خشیت آ جائے، پھر اللہ کے ساتھ بندے کی تعلق محبت قائم ہو جائے، اس محبت کے ساتھ بندے کو اللہ کی معرفت نصیب ہو جائے، اور اللہ سے تعلق ایسا نصیب ہو کہ کبھی مشاہدہ کا حال ہو، کبھی مراقبہ کا حال ہو۔ یہ تمام بحثیں، یہ تمام ابواب نہ یہ کتب عقائد میں ملتے ہیں، نہ یہ کتب فقہ میں ملتے ہیں، جن کو آقا علیہ السلام نے دین کا حصہ قرار دیا تھا احسان کے عنوان پر۔ تو یہ کہاں گئے؟ تو جس طرح صحابہ کرام میں سے اور تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں میں کچھ لوگ اپنے اپنے ذوق کے مطابق اسپیشلائز کرتے چلے گئے، وہ مفسر ہو گئے، کچھ لوگ فقیہ ہو گئے، کچھ نے حکام فقہ امت تک پہنچا دیے، کچھ نے حکام حدیث پہنچا دیے، کچھ نے حکام عقیدہ پہنچا دیے، کچھ نے تفسیر قرآن کی پہنچا دی۔ اسی طرح یہ جو باطنی اور قلبی اور روحانی احوال اور اعمال کی اور کیفیات کی اصلاح کا علم تھا، جس کا عنوان آقا علیہ السلام نے احسان رکھا تھا، جن لوگوں نے قرآن مجید سے ان آیتوں کو منتخب کیا، وہ آیتیں جو تقوی پر آئی تھیں، وہ جو زہد اور ورع پہ آئی تھیں، جو صرف اللہ کی محبت پہ آئی تھیں، جو تعلق الہیہ پر جو آیتیں آئی تھیں، جو عبدیت اور عبودیت پر آئی تھیں، جو نیت خالص پر آئی تھیں، جو تکبر، حرص اور ہوس کے خاتمے پر آئی تھیں، اور توکل پر آئی تھیں، اور خشوع پر آئی تھیں۔ خاشعین کہا تھا قرآن نے، وہ جو مقربین کہا تھا قرآن نے، کسی کو خاشعین کہا تھا، یہ جو قرآن مجید نے مقربین کہا تھا، کسی کو متطہرین کہا تھا، کسی کو محبین کہا تھا۔ یہ جو عنوان قرآن مجید نے طبقات کو دیے تھے اور یہ عنوان احوال کے بیان کیے تھے، یہ سارے عنوان محبین کا، صادقین کا، مخبتین کا، خاشعین کا اور یہ محبین کا، یہ سارے عنوانات نہ تو کتب عقیدہ میں ملتے ہیں، نہ کتب فقہ میں ملتے ہیں، اور نہ ان کے مضامین ان کتابوں میں ملتے ہیں۔ سو تابعین، تبع تابعین اور بعد کے لوگوں نے جب قرآن مجید کی ان آیات کو، جو انسان کے باطن کو درست کرتی ہیں، جو انسان کے قلب کے حال کو درست کرتی ہیں، جو انسان کے اندر کو اللہ کے ساتھ جوڑتی ہیں اور انسان کی رغبت کو دنیا سے ہٹا کر مولا کی طرف کرتی ہیں، جن لوگوں نے قرآن مجید کی ان آیتوں کو چنا، فقہا کی طرح، ائمہ حدیث کی طرح، مجتہدین کی طرح، محدثین کی طرح، ائمہ عقائد کی طرح، جنہوں نے ان آیتوں کو چنا اور حدیث نبوی سے ان کو چنا اور ان کو مرتب بھی کیا اور اپنی زندگی میں عملی قالب میں ڈھال بھی لیا، وہ لوگ صوفیاء کہلائے۔ یہ علم تصوف وجود میں آ گیا، عین اسی طرح جس طرح علم تفسیر وجود میں آیا، علم حدیث وجود میں آیا۔ لہٰذا جب آپ باقی عقائد کی بات کریں تو ان کتابوں میں ملتا ہے، جب احکام کی بات کریں ان کتابوں میں ملتا ہے، مگر دین کا یہ اہم ترین تیسرا حصہ جس کے بغیر دین مکمل ہی نہیں ہوتا، حسن نیت، حسن اعمال، حسن اخلاق اور حسن احوال اور حسن باطن اور حسن کیفیات، یہ پورا وہ سبجیکٹ ہے۔ یہ سبجیکٹ صوفیاء نے کور کیا اور اس سبجیکٹ کا عنوان تصوف بنا۔ تو ہو گئی، اس کو امام حارث محاسبی ہوں، انہوں نے رسالۃ المسترشدین میں لکھا۔ اس سے پہلے امام وکیع بن الجراح ہوں، انہوں نے کتاب الزہد والرقائق میں لکھا۔ امام احمد بن حنبل ہوں، انہوں نے کتاب الزہد لکھی اسی سبجیکٹ پر۔ ایک طرف وہ احادیث نبوی کو مرتب کر کے مسند بنا رہے ہیں، ایک طرف زہد، ورع اور روحانی احوال و کیفیات اور عبادات و ریاضات کا صوفیانہ احوال کی کتاب مرتب کر کے کتاب الزہد نام رکھ رہے ہیں۔ امام وہی ہیں احمد بن حنبل، وہی امام وکیع بن الجراح ہیں جو امام بخاری میں، مسلم کے ہاں، بخاری کے ہاں جگہ جگہ
روایت حدیث میں جن کا نام ملتا ہے، ایک طرف وہ روایت حدیث کے امام کہلا رہے ہیں، ایک طرف زہد، ورع، رقائق اور قلبی باطنی کیفیات اور تصوف و معرفت کے امام ہو رہے ہیں۔ 3 جلدوں پر مشتمل کتاب الزہد والرقائق لکھی۔ امام عبداللہ بن مبارک ایک طرف امت کو شریعت اور فقہ کے حکام دے کر حدیث کی روایت کر کے امیر المومنین فی الحدیث بن رہے ہیں، اور جگہ جگہ ان کا نام آپ کو کتب حدیث اور سیاستہ میں ملتا ہے۔ دوسری طرف زہد میں، ورع میں، تقوی میں، قلبی اور باطنی کیفیات اور ان کی اصلاح میں کتاب الزہد لکھ رہے ہیں، اور وہ صوفیاء کے امام بن رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا یہی وہ لوگ ہیں جن کی 2 فیلڈ میں اسپیشلٹی تھی، 3 فیلڈ میں تھی، تو کتاب الزہد لکھی امام عبداللہ بن مبارک نے۔ تو پھر اسی طرح آگے امام حارث المحاسبی نے المسترشدین اور درجنوں کتابیں لکھی اس سبجیکٹ پر، قرآن مجید اور احادیث نبوی کو جمع کر کے تصوف، سلوک اور معرفت پر۔ انہی میں پھر امام ابو طالب المکی آئے جنہوں نے قوت القلوب لکھی، انہی میں امام ابو اسماعیل الانصاری آئے جنہوں نے منازل السائرین لکھی، انہی میں امام ابو عبد الرحمن السلمی آئے جنہوں نے طبقات الصوفیہ لکھی، انہی میں امام ابو القاسم القشیری آئے جنہوں نے الرسالہ قشیریہ لکھا، انہی میں حضور داتا گنج بخش علی حجویری آئے جنہوں نے کشف المحجوب لکھی، انہوں میں سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی آئے جنہوں نے غنیت الطالبین، سر الاسرار، فتوح الغیب سمیت کئی کتابیں لکھی، انہوں نے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی آئے عوارف المعارف لکھی، کسی نے نظم میں آئے مولانا روم نے وہی باتیں نظم مثنوی نے بیان کر دی۔ یہ جو تمام کتب میں نے بیان کی، یہ پچھلے کئی سالوں میں نے ان پر درس دیے ہیں، اور منہاج القرآن میں ان دروس کے اوپر بھی آپ کو میٹیریل اویلیبل ہے، جس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ صوفیاء کی تعلیمات کی حقیقت کیا تھی، اور صوفیاء نے اعمال، اخلاق اور احوال کی اصلاح کس طریقے سے کی ہے۔ لہٰذا یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے اس سبجیکٹ کی، جو میں نے آپ کو اختصار کے ساتھ علوم کی ڈیولپمنٹ کا تذکرہ کرتے ہوئے کر دی۔ اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم اپنی گفتگو شروع کریں گے لفظ تصوف اور لفظ صوفی، جہاں سے صوفیاء ہوئے، اس کے لغوی اشتقاق سے، کہ لٹریری سپیکنگ یعنی لغوی اعتبار سے لغت میں تصوف کا لفظ کہاں سے نکلا، اس کی بنیاد کیا ہے، اور صوفی کی اور تصوف کے لفظ کا اصل اشتقاق اور اوریجن کیا ہے۔ ہم اگلی نشست میں انشاءاللہ اس علمی موضوع سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔